حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشوراء کی اہمیت اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا دونوں کا آپس میں کوئی تال میل ہے؟ ہم مسلمانوں کی نظر میں عاشوراء کا دن اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی تھی، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرقاب ہوا تھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی فتح کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. ہر دور میں اللہ والوں نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا. یہی حقیقت ہے عاشوراء کی، اور بس، اور ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. دین کی تکمیل کے بعد ہماری زندگی میں بڑا سے بڑا حادثہ پیش کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں جوڑا جا سکتا. چنانچہ اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کی چاہت ہوئی کہ سن 61 ہجری میں عاشوراء ہی کے دن ایک جگر خراش اور دلدوز حادثہ پیش آیا، یعنی جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہو کر زندہ اور جاوید بن گئے. یہیں سے تاریخ نے ایسا رخ بدلا کہ عاشوراء کی شکل ہی بدل دی گئی، اور اسلام کے شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لیے دو گمراہ فرقے پیدا ہوئے. ایک طرف روافض نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہوئے اس دن کو رنج و الم اور ماتم کا دن قرار دیا، اور ڈھیر ساری بدعات اور خرافات ایجاد کر لی. تو دوسری طرف نواصب نے اس دن اچھے کپڑے پہننے، اچھے کھانے پکانے اور سرما لگانے کی بدعات ایجاد کی. بدقسمتی سے اہل سنت کے جاہل عوام میں یہ تصورات عام ہو گئے، اور بر صغیر پاک و ہند میں محرم الحرام کے دنوں میں عجیب عجیب خرافات دیکھنے کو ملنے لگی. اب ان میں کا ایک طبقہ عاشوراء کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بھول گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو بھلا بیٹھا، اور بدعی طریقہ کا عامل ہو گیا، بدعی طریقہ کا قائل ہو گیا. حالانکہ سنت کا طریقہ یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھا جائے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دردناک اور کربناک واقعے کو سن کر امت کا ہر فرد بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے. ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور دل بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان پر لاکھ پریشانیاں آ جائیں، وہ شرعی حدود کو تجاوز نہیں کر سکتا. آئیے اس واقعہ کو ہم شریعت کے ترازو پر تول کر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اسلام نے مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جن کو پریشانی لاحق ہوتی ہے
تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عنایت فرماتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے کسی کی وفات پر یا شہادت پر نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سینہ کوبی اور ماتم و شیون سے سختی کے ساتھ منع کیا اور روکا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارا، گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کی پکاری، یعنی جو چہرے پر تماچے مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی جو واویلا کرے، مصیبت میں موت کو پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلی طریقہ ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، کہ میری امت میں جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جنہیں وہ نہیں ترک کریں گے۔ حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب اور خاندان میں عیب نکالنا، اور ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، اور چوتھے نمبر پر نوحہ کرنا، یعنی کسی کی موت پر رونا اور پیٹنا، اور اس سے ہماری شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ یہاں تک کہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جائے تو کیا سزا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرہ پہنا کر کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے نوحہ کیا تھا، ماتم کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہماری شریعت نے میت پر سوگ منانے کی مدت صرف 3 دن رکھی ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کیونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليه 4 اشہر وعشرا، کہ کسی عورت کے لیے جو آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ شوہر کی وفات کے بعد اس پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ جب میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو ایک زمانہ بیت گیا، آخر اب تک ماتم کرنا اور نوحہ کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ پھر ماتم کرنے والوں کا ڈھونگ دیکھیے کہ سال بھر تو وہ نارمل حالت میں رہتے ہیں، زندگی کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ آتے ہی نوحہ اور ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں صرف ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی ہے کیا ان سے پہلے
کوئی شہید نہیں ہوئے؟ اور کیا ان کے بعد کسی کو شہادت نہیں ملی، کسی کی وفات نہیں ہوئی؟ یہ تو عجیب معاملہ ہے نا۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سب کے نزدیک افضل تھے، اور ان سے پہلے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا، بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کیا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہرحال افضل تھے۔ ان سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، اور محرم کی ایک تاریخ کو یہ سانحہ پیش آیا، لیکن ان کے یوم شہادت کو ماتم کا دن نہیں بنایا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن صحابہ کے لیے سب سے تاریک دن تھا، لیکن کسی صحابی نے آپ کی وفات کے دن کا غم نہیں منایا، آپ کی وفات کے دن کا سوگ نہیں منایا۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ آج ربیع الاول کو، یعنی 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات پائے ہیں، اس دن کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منا کر کے خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 124 میں بہت پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن کو غم کا دن کہنا اگر جائز ہوتا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن کو اگر غم کا دن کہنا یا غم کا دن منانا جائز ہوتا، تو اس سے کہیں زیادہ حقدار سوموار کا دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ جی ہاں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن منانا جائز ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حق رکھتے تھے کہ آپ سرور کائنات تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کے یوم وفات یعنی سوموار کے دن کو ماتم کا دن منایا جاتا، لیکن کوئی اس بات کا قائل اور فاعل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنے نئے سال کا استقبال عزم اور حوصلہ کے ساتھ کرتی ہیں۔ اپنی غلطیوں پر رونے اور ماتم کرنے کی بجائے ہمت اور استقلال کے ساتھ آنے والے سال کے لیے پلاننگ کرتی ہیں۔ یہی دانشمندانہ قدم ہے، ورنہ ماضی کی غلطیوں پر آنسو بہانا اور سال کی شروعات ہی نوحہ اور ماتم سے کرنا شکست خوردہ قوموں کی پہچان ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، بلکہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے آقا نے ان سے محبت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور نہایت جذبات کے ساتھ دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر تھے، ایک آپ کے ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے پیار کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جی ہاں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حضرت حسن، حضرت حسین اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا نے ان سے محبت کی تھی، لیکن ہمیں ان کی شان میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ اہل سنت کی ایک اچھی خاصی تعداد اس دن روزہ رکھنے کی بجائے تعزیہ داری اور نوحہ خوانی کرتی اور اس طرح کے جلوس میں تماشابی کی حیثیت سے شریک ہوتی ہے، جو سراسر جہالت ہے۔ دین میں نئی شریعت ایجاد کرنا ہے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا اور ان کے ابا کے طریقہ کو اپنانا ہے، ہمیں اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے، اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے بچا جائے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں ہوں گی، لیکن اگلی مجلس میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔